اپنی آنکھیں بند کیجیے اور ذرا دل سے محسوس کیجیے آپ اس وقت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ جنت میں آپ کا پہلا لمحہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر درد، ہر ڈر اور ہر پچھتاوا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے، ایک ایسی خوشبو آپ کا استقبال کرتی ہے جو آپ نے کبھی دنیا میں محسوس بھی نہ کیا ہوگا۔ روح تک مہک اٹھے گی، دل ہلکا ہو جائے گا اور آنکھیں سکون سے بھر جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، جنت اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنت صرف ایک باغ نہیں، جنت صرف ہرے بھرے باغوں اور نہروں کا نام نہیں ہے، جنت درد کے ختم ہونے کا نام ہے۔ جنت اس وقت کا نام ہے جب انسان پہلی بار سمجھے گا کہ اللہ نے اس کے لیے کتنا کچھ چھپا کر رکھا تھا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ہمارے جسم کو اپنے اندر لے لے گی، لیکن ہماری روح اس دنیا میں داخل ہوگی جہاں موت ہی نہیں ہے، جہاں موت نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ حساب کے بعد کا سکون، حشر کے میدان میں حساب کتاب کے بعد جب مومنوں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو ان کے چہروں پر ایک الگ ہی نور ہوگا۔ فرض کیجئے آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک خاص نہر میں غسل کرایا جائے گا جس سے آپ کے جسم سے دنیا کی ساری تھکاوٹ، کمزوریاں اور تکلیفیں ہمیشہ کے لیے دھل جائے گی۔ جنتی کی شکل اور عمر، حدیث کے مطابق جنتی 33 سال کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ پر جنت میں داخل ہوں گے۔ نہ داڑھی، آنکھوں میں سرما، چہرہ نور سے بھرا ہوا اور جسم ایسا جس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ایک خاص عمل کرنے والوں کے لیے: باب الصلاح نمازیوں کے لیے، باب الریان روزے داروں کے لیے، باب الصدقہ صدقہ دینے والوں کے لیے، باب الجہاد اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کے لیے، باب الحج حاجیوں کے لیے، باب الکاظمین الغیظ غصہ پینے والوں کے لیے، باب الایمان بلا حساب داخل ہونے والوں کے لیے، باب الذکر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے۔ ان دروازوں پر جنت کے دروگا رضوان علیہ السلام مسکراتے ہوئے آپ کا استقبال کریں گے۔ جنت میں جب داخلہ ہوگا، جیسے ہی دروازہ کھلے گا، ایک ایسی ہوا آئے گی جو دل سے سارے غم نکال دے گی۔ آپ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہاں ایسی زندگی ہوگی جہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ اداسی، صرف خوشی اور سکون ہمیشہ کے لیے۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے محل ہوں گے، مشک کے گارے سے بنی دیواریں ہوں گی۔ فرشتے آپ سے پوچھیں گے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ ہر قدم پر نعمتیں بڑھتی جائے گی۔ آپ ایک یاقوت کے محل میں داخل ہوں گے جس میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کی اپنی الگ شان ہوگی۔ جنت کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ یہاں کھانا بھوک کے لیے نہیں بلکہ صرف لذت کے لیے ہوگی۔ وہاں کا پھل کھائیں گے تو ہر بار نیا سواد ملے گا۔ کھانے کے بعد کوئی ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، کھانا پسینہ کی شکل میں خوشبو بن کر نکل آئے گا۔ نہریں اور پے جنت میں دودھ، شہد، پانی اور پاک شراب کی نہریں ہوں گی۔ وہ شراب نہ نشہ دے گی نہ سر درد۔ رشتے اور محبت، میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے بحال ہو جائے گا۔ محبت ہر لمحہ بڑھتی جائے گی۔ جو لوگ دنیا میں تنہا تھے، اللہ نے ان کے لیے بنائے گئے خاص ساتھی عطا کرے گا۔ جنت میں لوگ پرندوں کی طرح اڑ سکیں گے، جہاں چاہیں گے خیال کی رفتار سے پہنچ جائیں گے۔ نبیوں، صحابہ اور اپنے عزیزوں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ جنت کے کئی درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ کمتر جنتی کو بھی دنیا میں 10 گنا بڑی سلطنت ملے گی، یعنی سب سے جو نیچے درجہ والا جنتی ہوگا اسے بھی دنیا سے 10 گنا بڑی سلطنت ملے گی۔ لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے تو جنتی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ ایسا ہوگا جنت۔ اب کیوں نہیں آج سے ہی ہم جنت کو پانے کے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے گئے سنتوں کو فالو کریں۔ تو چلیے ہم سے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو اور پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما اور اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی پڑوسی بنا۔ آمین یا رب العالمین۔